بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے سننے والے تمام معزز سامعین و ناظرین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ سیام کا 23واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ 24 یار کٹ ایلو 24واں کہہ رہا تھی، 23واں کیا ہے کیا؟ اچھا دوبارہ میں ایک میری طرف 24واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں گوجرانوالہ کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ آج ہمارا ٹاپک ہے توبہ، اور یعنی توبۃ النصوح۔ اور ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہوں گا آپ کو۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، جنہیں تاریخ امام سجاد کے نام سے بھی جانتی ہے، ایک دفعہ آپ حج کے موقع پر تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، اور وہ جب حاجیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مولا سے فرماتا ہے، امام زین العابدین سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ ہے مولا، آج تو ماشاءاللہ پوری دنیا سے جو ہیں وہ حاجی آئے ہیں اور خانہ کعبہ میں جو ہے کافی رونق لگی ہوئی ہے اور حاجی طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی بات کو جو ہے اگنور کیا، درگزر کیا۔ ایک دفعہ پھر اس نے بات کی، تیسری دفعہ جب اس نے یہی بات کی تو آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اب دیکھ۔ جب اس نے حاجیوں کی طرف دیکھا تو ان حاجیوں میں سے کوئی بندر تھا، کوئی خنزیر تھا، کوئی سور تھا، یعنی کہنے کا مطلب کہ جو اصل چیز تھی جو نظر آ رہے تھے وہ نہیں تھے، اور چند ایک حاجی تھے، اور وہ یہ دیکھ کے کافی پریشان ہوا۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ گو کہ ہم ہر طرح کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، مستجاب نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ہم جو عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور جو ہے وہ ہماری بخشش کا سماں پیدا کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک ہے توبہ، اور اسلام ہمیں توبہ کے بارے میں کیا تعلیم فرماتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ کافی اچھی ڈیٹیل سے گفتگو فرمائیں گے جناب علامہ پروفیسر امجد علی مراتبی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری اس ٹیم کا جو حصہ بنے ہیں، یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ کا میں تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ اس بندہ ناچیز کی جو ہے اس چھوٹی سی عرضی پہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ آ کے ماشاءاللہ ابھی آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتائیے کہ اسلام میں جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کا کیا مفہوم ہے، توبہ کیسے کرنی چاہیے، توبہ کیا ہر انسان کی قبول ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں نا کہ توبہ جو ہے اتنے گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں بخشے گا نہیں بخشے گا۔ تو بہرحال میں نے کافی وقت لے لیا، ابھی آپ کو میں بات کرنے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج 24ویں روزہ میں آپ سے اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے توبہ۔ توبہ ایسی ایک نعمت ہے کہ جس بندے کو یہ توبہ کی نعمت مل جاتی ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بندے کو گناہوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام پہ فائز فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ توبہ کب آپ کی قبول ہوتی ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑی سی عرضی پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن کے حوالہ سے، پھر اس کے بعد احادیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بات قرآن کی ہو یا مصطفیٰ کی حدیث کی ہو، کیوں کہ تمام کلاموں سے جو افضل کلام ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اور فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ بات ہے، قرآن کے بعد جو سب سے بڑی بات، جو اعلیٰ بات ہے وہ حدیث کی بات ہے۔ تو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں یا حدیث کی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب آ جاؤ تو پھر توبہ طائب ہو جاؤ، اور جس سے تم توبہ کر رہے ہو، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو، وہ گناہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا مصمم ارادہ فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ نے سماعت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعہ سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ پہ پھر اسے کچھ ملنا بھی چاہیے، بالکل اسے کچھ انعام میں ملنا چاہیے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ تم توبہ کرو تو انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ الانسان مرکب عن النسیان والخطا، انسان کے اندر نسیان، بھول، خطا، غلطی جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ تو جب بندہ دنیا میں رہ کر غلطی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرا ہے، نافرمانی اس نے میری کی ہے، تو اب اس نافرمانی سے یہ جب توبہ طائب ہو جائے گا میں پھر اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دوں گا۔ بالکل۔ یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا۔ کمرشل بریک کے بعد ہم آئیں گے اور دوبارہ سے اپنا گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، اور ہمارا ٹاپک ہے توبۃ النصوح۔ ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پروگرام فضیلت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر محمد امجد علی مراتبی صاحب، جو بڑے ہی اچھے انداز میں توبۃ النصوح کے اوپر بات کر رہے تھے۔ یہاں میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اس
تو فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہیں یہ کیوں تخلیق کر رہے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے کم ہیں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایسے ہی ہے جب ایک انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ادا مجھے پسند ہے اپنے بندوں کی۔ یہ تخلیق جو کی اللہ تعالیٰ نے، انسان جو ہے جب وہ گناہ کرتا ہے یا کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، سرزنش ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور توبہ نصوح کرتا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی بھی ذات جو ہے وہ جھوم جاتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ جو آج اس نے توبہ کی۔ تو ماشاءاللہ سے آپ بڑے اچھے طریقے سے توبہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے، گفتگو کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی کہ توبۃ نصوحہ کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، تو نصوحہ ہے کیا؟ ہاں جی، کچھ کہتے ہیں کہ نصوحہ کا مطلب پکی توبہ کر رہا، جی جی، اور کچھ کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا جی جی، جو بیس بدل کر اللہ اکبر، کسی بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا، اللہ، تو آخر کار پھر دل ہی دل جب اس پہ کوئی مہم بنی تو دل ہی اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لی۔ فرمایا تھے جیسے اس نے توبہ کی تھی نا پکی، ویسی توبہ کرو۔ اچھا اس نے جب توبہ کی نا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، تو پھر اس کے بعد اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر جنگل بیابانوں میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار میں مشغول و معروف ہوا، تو اللہ نے کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی، اللہ کو اپنے بندے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کی زینت بنا دیا، میرے اور آپ کے لیے اس کو ایک سبق بنا دیا کہ زندگی میں جب کبھی ہم توبہ کریں تو اس طرح کی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں جس توبہ کو اللہ قبول بھی فرمائے اور اس کا تذکرہ جو ہے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، غالباً یہ کسی اور نبی پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہے، ان پہ قحط سالی آ جاتی ہے۔ جی جی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہیں یہ اور ہے، یہ پارہ نمبر 12 ہے، اس میں ہے کہ جب وہ قحط سالی آ جاتی ہے، حالت جو ہے وہ دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، بدترین ہوتی جا رہی ہے، تو پھر وہ سارے کی ساری قوم جو ہے، وہ جو سیانے بندے ہوتے ہیں نا قوم میں، ہر قوم میں کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، جی جی، اور کچھ جو ہیں جناب والا ان کو بس دیکھ وہ بس آنکھیں بند کر کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو دانا تھے نا، جو عقل مند تھے، جو شعور والے تھے، جو فہم و فراست رکھنے والے تھے، جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم وقت کے نبی کے پاس جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیوں نہ ہم وقت کے نبی کے پاس جائیں، کہ جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جب وہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ سے کہیں اللہ ہماری اس مشکل کو دور فرمائے۔ تو جب وہ آتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، وہ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، اپنی روداد سناتے ہیں، تو اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن کی آیت کا نزول فرماتا ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ یہ توبہ کریں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وہ نبی فرماتے ہیں کہ اے قوم، اللہ فرماتا ہے کہ تم استغفروا ربکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جب تم توبہ کرو گے، تمہاری توبہ کو اللہ جب قبول فرمائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اکبر، اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے رحمت کی بارش نازل فرمائے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال کو اللہ بڑھا دے گا، بے شک، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے بیٹوں میں اللہ برکتیں عطا کر دے گا، تمہارے مال میں اللہ برکتیں عطا کر دے گا، کہ یہ جو اللہ کی برکتوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے، یہ جو اللہ کی رحمت کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرما رہے ہیں، کہ جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، رب سے معافی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمتوں کا نزول اسی طرح سے فرما دے گا۔ تو اسی کو اگر ہم دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا،
کہ تم سارے کے سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ معلوم ہوا ایک ہے بندہ فردن یعنی ایک اکیلا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ایک کسی مجمع میں مل کے اجتماعی طور پہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کسی اجتماع اور مجمع میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندے کی اللہ نے توبہ قبول نہ کرنی ہو، اس کے گناہ، اس کی بدعمالی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوں، تو جب اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا کہ تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ اس پہ اجر کیا عطا کرے گا؟ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آج کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج بھی اگر بندہ کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو فرمایا وہ سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور وہ حدیث مبارکہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ یعنی استغفار کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو پھر اللہ کے محبوب کے اس فرمان کو سن کے اس پہ عمل کرنا چاہیے نا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اس کو اسی تناظر میں دیکھیں، توبہ ہے کیا؟ توبہ کب کرنی چاہیے؟ توبہ کب کرنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب۔ کیا فرمایا کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ ہر گناہ پر توبہ جو ہے وہ واجب ہے، بے شک ہر گناہ پہ توبہ واجب ہے۔ تو یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا اس کے بعد میری توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا اس میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں بولتا ہوں کہ ہر گناہ پہ توبہ جو ہے وہ واجب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن جناب والا ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، گناہ در گناہ کرتے ہیں، گناہ در گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پر مال کرتے ہیں، رشوت کا بازار جو ہم نے گرم کیا ہوا ہے، ہر قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو شام کو اب کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ جو میں نے کیا ہے وہ سارے کا سارا معاف کر دینا، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ ہر گناہ پہ توبہ، اگر آپ نے کوئی گناہ علل اعلانیہ کیا ہے تو توبہ بھی علل اعلانیہ ہی کرنی پڑے گی۔ بالکل، اگر آپ نے چھپ کے کیا ہے تو توبہ بھی چھپ کے کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کو سر عام آپ نے سر عام کی سر میدان، سر عام چوراہے میں آپ نے کسی کا استحصال کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اسی طریقے سے وہاں پہ جا کے آپ کو بھی اس سے اسی طرح سے معافی مانگنی ہوگی، پھر آپ کی توبہ ہوگی۔ اچھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر گناہ پہ توبہ واجب ہے، اور توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ ناظرین، قطع کلامی کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، وقفے کے بعد آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع تھا توبۃ النصوح۔ ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے جو ایکسپلین کر رہے تھے، امید ہے کہ ناظرین اکرام جو ہیں اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، مستفید ہو رہے ہوں گے۔ علامہ صاحب، آپ کی گفتگو سنی، اور گفتگو سننے کے دوران میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ اس سوال کا آپ جواب دے دیں۔ ہو سکتا ہے میرے جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کے مائنڈ میں بھی یہ سوال جو ہے وہ ہو۔
سوال یہ ہے قبلہ کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا تعلق اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، حقوق اللہ سے ہے، تو اس میں توبہ جو ہے وہ کیسے کی جائے، اور اگر جو گناہ یا غلطی یا سرزنش جو ہم کریں اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اللہ کے بندوں سے ہو، تو اس میں گناہ کی جو توبہ ہے وہ کیسے کی جائے گی؟ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یہ ذرا میرے ناظرین کو ایکسپلین کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اعلیٰ سوال آپ نے کیا، بہت اور شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ پورے کے پورے پروگرام کی یہ جان ہے، جان نچوڑ ہے اور اس میں جو توبہ کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ توبہ کی التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ ہر گناہ پر توبہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ جو ہے وہ میری قبول ہوئی ہے یا منظور ہوئی ہے؟ اور پھر وہ آپ نے جو کویشچن کیا ہے وہ اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اسی سے میں اپنی بات کی ابتدا جو ہے وہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ یہی آپ نے سوال کیا ہے نا، کہ اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلے جو پہلی شرط ہے کہ وہ توبہ کی جو سب سے پہلی شرط ہے، اگر گناہ کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں، اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اس گناہ سے لا تعلق ہو جائے، یعنی جو گناہ اس نے کیا نا، پہلی شرط کیا ہے؟ اس سے لا تعلقی اختیار کر لے کہ آئندہ زندگی میں وہ گناہ جو ہے وہ اس کے قریب بھی نہ جائے، آئندہ وہ گناہ اس کی زندگی میں نہ آئے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ پہلی شرط ہے یہ۔ بالکل ٹھیک۔ رب کب توبہ قبول فرمائے گا؟ یہ 3 شرائط یہ 3 شرائط اگر بندے کی زندگی میں ہوں گی، بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ سے پہلے ان 3 شرائط کا سمجھ لینا اور اس پہ عمل کر لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے کہ اس گناہ سے لا تعلق ہو جائے۔ لا تعلق کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہے، آئندہ وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے، کہ سوچے بھی نہ کہ میں یہ گناہ دوبارہ کروں گا۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اس پہ وہ شرمندہ ہو، شرمسار ہو، نادم۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہ نادم نہیں ہوتا، شرمسار نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، اس کا ضمیر جو ہے اس کو ملامت نہیں کرتا، تو پھر اس کی توبہ نہیں ہے۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ اس کا پختہ ارادہ کر لے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ پہلی شرط کیا تھی کہ اس سے لا تعلق ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ دوسری شرط تھی کہ وہ اس پہ نادم ہو، شرمسار ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ وہ زندگی میں یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر تو یہ 3 شرائط آپ اپنے اندر لے آتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، تو پھر اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور یہ تھا کہ وہ گناہ جس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، تو ایسا گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک شرط اور ہے۔ 3 شرطیں یہی ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی دل آزاری کی ہے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کا دل توڑا ہے، فرمایا اس سے اس کو معافی مانگنی ہے، تب جا کے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو حضرات جی وقار دیکھیے ذرا، غور فرمائیے، بات توجہ طلب ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہو، قحط سالی ہو، قوم سارے کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ اپنی عرضی پیش کرے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، رب العالمین فرمائے کہ سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرو، ایک میدان میں اکٹھا کرو، کھلے میدان میں اکٹھا کرو، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ موسیٰ ان پر بارش نہیں آئے گی، رحمت کی بارش نہیں برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرے مولا کیوں؟ اللہ فرمائے کہ ان میں ایک بدبخت ہے، شقی القلب ہے، گناہگار ہے،
اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہے۔ جب تک وہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا، اس محفل سے نہیں نکلے گا، اس مجلس سے نہیں نکلے گا، اس مجمع سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک اللہ اپنی رحمت کی بارش نہیں برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سلسلہ رکا ہوا ہے اس نافرمان بندے کی وجہ سے رکا ہوا ہے، لہذا یہ مجمع سے نکلے گا، جو ہی نکلے گا اللہ کی بارش، رحمت کی بارش جو ہے وہ اس پہ آپ پہ برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نافرمان بندہ اس مجمع میں ہے، وہ جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوئے گی۔ ابھی وہ بندہ نکلتا بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب غور فرمائیں، تو جب رحمت کی بارش ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، کلیم اللہ رب سے کلام کرنے والے اور جلالی نبی ہیں، بالکل یہ بات نبی ہیں کہ رب العالمین نے جب بھی حکم فرمایا نا تو انہوں نے پوچھا کیوں، کیسے، کب؟ اس کے علاوہ کسی نبی پیغمبر رسول نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا۔ تو یہ لاڈلے نبی ہیں نا، تو جب یہ وہ بندہ نکلا نہیں ہے، بارش شروع ہو گئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندہ تو کوئی نکلا نہیں ہے، بارش بھی شروع ہو گئی ہے، میری قوم تو پہلے مجھے صحیح طرح سے مانتی نہیں ہے، اب یہ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ تھا، وہ مجھ سے ناراض تھا، تو اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، میں اس کے ساتھ راضی ہو گیا ہوں، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ ذرا وہ بندہ مجھے تو دکھا، وہ محبوب، تیرا محبوب بندہ جس نے ابھی ابھی تجھے پکارا اور ابھی ابھی اللہ تو نے اس کی توبہ قبول کر لی، مولا وہ بندہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اتنے عرصے سے وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، حکم عدولی کر رہا تھا، گناہ در گناہ کر رہا تھا، تو اب تک میں نے اس کے ہر عیب پہ پردہ پوشی فرمائی ہے، اب تو اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میں اب اسے کیسے سرشار کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے نے دل ہی دل میں توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور اس کے گناہوں کو معاف فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب بھی عطا فرمایا۔ تو حضرات ذی وقار، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہر قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہمیں توبہ و استغفار جو ہے اس کی تسبیح جو ہے ہر وقت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ استغفار ہے، اور جو بندہ استغفار کرتا ہے، میں آپ کو ایک اس کا شاندار ایک جملہ دے دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق کی کمی اس کی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہے مولا میرے جو رزق میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، میرا رزق جو ہے وہ اس میں کمی آ رہی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میرے رزق میں جو ہے وہ برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ پہ جو ہے رزق کی بارش جو ہے برسا دے۔ تو آپ نے اسے ایک عمل بتایا، اور عمل ہم سب کے لیے ہے، بیسیکلی وہ ہم سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا ایک تو باوضو کرو، ایک استغفار کیا کرو، اور تیسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ یہ تین کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں رزق میں جو ہے وہ کبھی بھی تنگی نہیں دے گا، اور رزق میں ہمیشہ تمہارے اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کو جو ہے ایڈ کرنا چاہیے، اور سیرت پاک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت سے، اہل بیت کی سیرت سے جو ہے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کے جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں نا، ہمارے لیے تو سیرت موجود ہے،
پیغمبروں کی سیرت موجود ہے. صرف فقط یہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ لگائیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں, تاکہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس میں جو ہے ہم بخشش کا سما پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہے ان کو دھو دے, ان کو بخش دے, اور اپنی ابران رحمت جو ہے ہم پر نازل فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جاتے جاتے مولا علی کا ایک قول آپ فرماتے ہیں, جو دکھ دے اسے چھوڑ دو, لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان مدثر نجفی اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں علامہ صاحب, ہم مل کر آپ سے جو ہے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.